السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگوں کا مجھ سے سوال ہے، بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ہدایت ہے؟ کیا ہم ہدایت پر ہے کیا نہیں؟ یا بھائی ہم کو بتائیں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ تو آج میں ان تمام لوگوں کو یہ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور ہدایت کے کتنے سائنس یعنی نشانیاں ہیں، وہ آج میں پوری بتا دوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں زندگی میں وہ ہدایت پہ ہے کہ نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہدایت کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہمیں جاننا ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے گائیڈنس، اور گائیڈنس یہاں پر ہمارے دین اسلام میں اور قرآن میں دو مطلب ہے ہدایت کا، ایک سیدھے راستے پہ چلنا اور دوسرا سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے مدد مانگنا۔ دو اگر انگلش میں اس کو کہا جائے، ایک ہے کوآپریٹو اور دوسرا کوآپریشن۔ کوآپریشن کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی راستے پر آپ چلتے ہو، کسی انجان علاقے میں آپ چلتے ہو، برابر کسی ایسے علاقے میں جاتے ہو کہ وہاں کا آپ کو ایڈریس معلوم نہیں اور کسی کے گھر آپ کو پہنچنا ہے، تو استھانی اس علاقے کے کسی مقامی لوگوں سے آپ ایڈریس پوچھتے ہو، تو وہ جہاں پر آپ کھڑتے ہو وہاں سے کھڑ کے وہ ڈائریکشن بتاتا ہے، بھائی یہاں سے سیدھا جاؤ، پھر وہاں سے لیفٹ لو، پھر رائٹ جاؤ۔ اٹ از کال کوآپریشن۔ وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، یہ بھی ہدایت کی ایک نشانی ہے۔ دوسرا، اگر آپ نے کسی سے مدد مانگی اور وہ آپ کو کہتا ہے بھائی میں آپ کو اس راستے پہ لے کے چلتا ہوں، میں وہیں جا رہا ہوں، وہی میری منزل ہے نا، اٹ از کال کوآپریٹو۔ جو آپ کو راستہ بتا رہا ہے وہ کوآپریشن، اور جو راستے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے اٹ از کال کوآپریٹو۔ یہ دونوں کا مطلب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں کا مطلب بتایا ہے کہ صرف ہدایت کا مطلب سیدھے راستے پہ چلنا نہیں، جو ہدایت پہ چلنے کے لیے نصیحت کر رہا ہے، جو ہدایت کے لیے راستہ بتا رہا ہے، وہ بھی ہدایت کہلاتا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے ہدایت کا۔ آج ہم ساتھ ہی یہ چیک کریں گے کہ جو عمل ہم زندگی میں کر رہے ہیں، کیا اللہ اس سے راضی ہے؟ کیا اللہ اس کے بدلے میں ثواب اجر دینے والا ہے؟ کیا ہماری ساری محنت رائے گاہ جاری ہے؟ کیا ہماری جو پرسنل زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ ہدایت پر ہے کیا نہیں، دین اسلام کے مطابق ہے کیا نہیں؟ تو سب سے پہلی نشانی ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ اگر آج ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا توکل اللہ پہ رکھتے ہیں، کتنا یقین ہم اللہ پہ رکھتے ہیں، تو ہم کو اللہ پہ ایمان رکھنا پڑے گا، کیونکہ کسی بھی کام کو پورا ہونے کے لیے اللہ کی رضامندی لگتی ہے۔ اگر کوئی کام ہمارا پھنسا ہوا ہے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں، اور دعا مانگنی چھوڑتے نہیں۔ یہ تو کسی کام کے معاملے میں، اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ اس راستے پہ چلا جس پہ تو راضی ہے، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، اس کا مطلب یہ دعا ہم مانگتے ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بھی یہ دعا مانگتے تھے اور یہ پڑھنے کا حکم دیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمارے پروردگار عالم، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ہمیں بار بار اللہ سے دعا مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیکی عطا فرما، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اگر ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے کہ ہمارا نقصان ہو، فائدہ ہو، اگر ہم خوش ہیں، ناراض ہیں، کوئی کام ہمارا نہیں ہوا، ہمیں نقصان ہوا، تکلیف ہے، بیماری ہے، اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ دوسرا سائن اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان رکھنا، یا اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے، توریت، زبور،
انجیل قرآن ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا اور ابھی کے دور کی کتاب قرآن پہ ایمان رکھنا، کہ اس طرح کا ایمان رکھنا کہ قرآن میں جو بھی لکھا ہے ایک ایک حرف سچا ہے، صحیح ہے، اور ایک حرف پڑھنے سے اللہ نے برکت اور اجر ثواب رکھا ہے، اور قرآن پڑھنے سے اس کے مطابق ہماری زندگی ہم گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی سائن ہدایت کا ہے۔ تیسرا، تڑپ، ہماری تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم گناہ کر کے کتنی جلدی توبہ کرتے ہیں، کتنا جلدی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے دل میں تڑپ ہے، یہ جذبہ ہے، اس کا مطلب ہم ایمان پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ اگر ہمارے اندر آ جائے کہ یہاں ہم نے گناہ کیا اور ہم نے فوراً توبہ کر لی، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ چوتھا، صحابہ کی جیسی یا صحابہ کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ہم آج کے زمانے میں صحابہ کی جیسے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی، صحابہ جو زندگی گزارتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسی زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو آئیڈیل مانتے تھے، کیونکہ صحابہ یہ فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اس کی اللہ کے نبی صدیق ہے، اللہ کے نبی ہی صدیق ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ کے نبی کی ایسی زندگی گزارتے تھے۔ تو ہم پہ بڑا احسان ہے صحابہ کا، کیونکہ انہوں نے دین حدیث کی کتابوں میں حدیث ہم تک پہنچائی ہے، قرآن کی ہر آیتوں کو ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، تابع تابعین نے، دینی بزرگاؤں نے، اگر اس کی جیسی ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ پانچواں، جو رزق اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ راضی رہنا، اس پہ اختلافات پیدا نہ کرنا، اس میں جلن حسد نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کو زیادہ پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے بھائی کو زیادہ رزق دیا ہے، اس کا بڑا کاروبار دیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے۔ اگر یہ دل میں پیچیدگی، کجی کشی آ گئی، اس کا مطلب ہدایت پہ نہیں ہے۔ اگر ہم کو اللہ نے جو رزق دیا ہے ہم اس پہ راضی ہیں اور اللہ پہ توکل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو اس سے زیادہ عطا کرے گا، اگر یہاں نہیں دیا انشاءاللہ آخرت میں دے گا، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ اگر یہ نشانی ہمارے اندر ہے، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ اگر ہمارا بیٹھنا اٹھنا نیک مومن لوگوں کے ساتھ میں ہے، نمازیوں کے ساتھ میں ہے، اچھی تربیت لوگوں کے ساتھ میں ہے، دینی بزرگاؤں لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا ہے، جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، نماز پڑھنے کے احکام کو پورا کرنے کی بات بتاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرنے کی بات کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی بات کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، نیک زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، سادگی سے زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہے، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، میری بات کو سمجھو۔ یہ 6 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی۔ 7ویں نشانی یہ ہے، 7ویں نشانی ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے کہ ہم صبر کتنا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام میں اگر دیر ہو جائے یا کسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچے، اگر ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور وہ کام تھوڑی دیری سے پورا ہو رہا ہے یا ابھی پورا نہیں ہو رہا ہے، یا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا، یا کسی نے ہم کو بے عزت کر دیا اور ہم نے بے عزتی برداشت کر لی، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص بلا وجہ بے عزتی برداشت کر لے، بلا وجہ تکلیف سے لے، قیامت کے دن وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، جس کے اندر صبر ہے اور تقوی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہدایت پر ہے۔ 8واں، تمام کام جو بھی ہم کرتے ہیں جس میں نیکی اور اجر ہے، فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم ہدایت پر ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ ارادہ بیٹھ جائے، یہ جذبہ بیٹھ جائے کہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، روزہ ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم ہر نیک کام، ہر بڑوں کی عزت، ہر چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، ہر نوکری، پیسہ، جو بھی ہمارا عمل جس سے
लोगों की भलाई हो और हमारी पर्सनल ज़िंदगी चेंज हो, जिससे अल्लाह राज़ी हो और हमारी ज़िंदगी सादगी से गुजरे और हमारी ज़िंदगी सीधी गुजरे और फ़कत अल्लाह को राज़ी करना है। इसका मतलब हम हिदायत पर है, हम नेक लोगों में हमारा नाम शुमार है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला भी उनको राज़ी करने के लिए काम करता है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा कि हिदायत किसको कहते हैं। घर जाकर अकेली में तन्हाई में अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह हमें हिदायत नसीब अता फरमा, क्योंकि सहाबा भी अल्लाह के नबी की जैसा ही कॉपी करते थे और अकेली में तन्हाई में रात के अंधेरे में तहज्जुद के वक्त या अकेले में दिन में गोया जहाँ पर भी अकेले होते थे अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे। ये भी एक हिदायत की निशानी है कि अल्लाह पे ईमान रखना, अल्लाह से फ़कत मांगना। इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगी हिदायत पे गुजरेगी। या अल्लाह हमारी इन तमाम यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सबको हिदायत नसीब अता फरमा और तमाम आलम इस्लाम में